الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما
أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے علامات قیامت انتہائی اختصار نال تساں احباب دے سامنے کتاب و سنت دی روشنی اندر پیش کر رہے ہاں. چھوٹیاں چھوٹیاں علامات کئی خطبات تو تسی سماعت فرما رہے ہو. امید ہے کہ آج چھوٹیاں علامات مکمل کر کے اگلے خطبہ جمعہ اندر قیامت دیاں بڑیاں علامات جنہ اندر امام مہدی، دجال، یاجوج ماجوج بالترتیب اور بالتفصیل انشاءاللہ تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا. اللہ پاک کو دعا کرو اللہ ساری ساریاں دی آخرت چنگی کر دے. کیونکہ مومن مسلمان دا یقین یہ ہے. قرآن پاک دیاں میں 2 آیات پڑھیاں نے 2 مقامات تو. پہلی آیت دے اندر فرمایا متقی دیاں نشانیاں بیان کر دیاں میرے اللہ نے. چند علامات دسن دے بعد فرمایا مومن او وے متقی او وے جیڑا سونیا تہاڈی تے نازل ہون والے قرآن تے اس کتاب تے یقین رکھدا ہے
اور یہ تو پہلیاں کتاباں تے ایمان رکھدا ہے، یقین رکھدا ہے، اور پھر تواڈے بعد آخرت تے دا یقین ہے۔ یہ مطلب ہے تواڈے بعد کوئی نواں نبی پیدا او بولو نہیں ہونا، بات تواڈے قیامت ہی قریب ہے، اگو قیامت آئے گی۔ اور پھر اگلی آیت اندر فرمایا اے سونے انہاں نو کہہ دیو، کل اعلان کر دیو، کہہ دیو اپنی امت نو، ان الموت الذی تفرون منہ، او موت جے اگے اگے تسی دوڑے پھر دے، موت تو ڈر دے تے بھج دے تے نس دے تے گولیاں کھان دے، ٹیکے لوا لو، اسپتال چلے جا، جرم نہیں، جانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے۔ موت تو لک دے پھر دے ہو، بھج دے پھر دے ہو، ڈر دے پھر دے ہو، ایک وقت آنا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، انہیں تو آڈے اگوں دی آنا ہے، انہیں تو آڈے تو آڈا آمنا سامنا ملاقات ہوئے گی۔ ویکھیا جے کدی بچے کھیل دے، کسے شاید گیڑا کٹن لگ پہنا، اگے پیچھے اگے پیچھے اگے پیچھے، وہ ایک دم اگلے دے رین جائے، وہ کو مگینا ادھروں بھی آئے، تو بجائے اس دے کہ کلہ پھڑیا ہی جائے، ٹکا کے ٹکر بھی ہوتا، خطرہ ہوتا۔ یعنی وہ موت تو اڑنا ان قریب ملاقات ہوئے گی، وہ دے بعد کی ہوئے گا تو انو موت عالم الغیب والشہادہ، جیڑا غیب دیاں جاند ہے، تو اڈا ظاہر جاند ہے، باطن جاند ہے، تو اڈا اندر جاند ہے، تو اڈے عمال جاند ہے، او دینا تو اڈی انہیں ملاقات کروا دینی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تے جو چنگا ماڑا کر دے رہے ہو، پھر انہیں او دی تو انو خبر دینی اے کر کے آئے اے بے قیامت۔ ہن او دیاں علامات نے بے شمار جگہ تے نبی رحمت کو قیامت دے متعلق سوالات ہوئے، آقا نے فرمایا قیامت دا علم میرے او بولو اللہ کو لے، او دیا نشانیاں میرے پیغمبر نے بے شمار دس دیتیاں نے، اور میں تو انو کئی خطبات اندر شارٹ تو انو دسیاں نے۔ اگر میں قیامت دے نشانیاں دے عنوان دے بتفصیل خطبات شروع کرا تو کئی سال چاہیے دینے، لیکن مختصر پھر انشاءاللہ چھوٹیاں نشانیاں مکمل، اگو پھر بڑیاں نشانیاں، پھر قیامت دا منظر انشاءاللہ بیان کرانگے۔ اللہ ذوالجلال قیامت دے دن سانو عزت آلے بندے آئے شامل فرما لے۔ آؤ ذرا میں قرآن پاک پڑھا، میں او دے تو پہلے قبولیت دیاں کڑیاں نے، رب دے حضور دعا کر لو، اللہ اے جننے تیرے در دے سوالی ٹائم دے آگے تیرا بوا مال کے بہ گئے نے، اللہ انہ دا آنا قبول فرما۔ مالکا انہ دے دل سے جڑی خواہش ہے نا، اللہ اپنی رحمت دے نال پوری فرما دے۔ اللہ چنگیاں خواہشاں ساریاں پوریاں کر دے۔ اللہ کدی لوڑ نو تھوڑ نہ آئے، اللہ کسے غیر دا محتاج نہ کری۔ مالکا جڑے بیمار نے صحتاں عطا فرما دے، جڑے کمزور نے اللہ تندرستیاں عطا فرما دے۔ مالکا غریباں دی غربت دور کر دے، کرائے دے مکانہ تے رہن والے انو اپنے مکان دے دے، مقروضاں دے قرضے دور کر دے۔ مظلوم مسلمان دنیا دے جس خطے دے بھی نے، اللہ ساریاں دی حفاظت فرما، ساریاں دی مدد فرما۔ اللہ جڑے ایس چوکڑ تے بیٹھے نے، اللہ بیت اللہ الحرام تے مسجد نبوی دیاں چوکٹاں ملن دی توفیق دے۔ مالکا زندگی شان والی تے موت ایمان والی نصیب فرمائی۔ آئیے میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے اپنی بات چلاواں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیو اعلان کر دیو، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم
ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ اللہ آؤ میں قیامت دیا نشانیاں دس رہے ہوں۔ آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے علامات قیامت بیان کی دیا نے، ریڑی میں آئے شروع اندر پڑھی اللہ ذوالجلال دی اس آیت دے مطابق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دی آن تو پہلے ایک کام ہوئے گا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جویں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا سونے مومن ہووے متقی ہووے جیڑا تواڈے تے نازل شدہ قرآن تے یقین رکھدا ہے، پہلیاں کتاباں تے ایمان رکھدا ہے، اور او دے بعد آخرت تے یقین ہے، مومن دا نظریہ عقیدہ یہ ہو ہی نہیں سکدا کہ آقا دے بعد کوئی نواں نبی آ سکدا۔ مومن دا عقیدہ نہیں ہوئے گا کہ تواڈے بعد کوئی نواں نبی ہونا ہے۔ اللہ اللہ مومن دا عقیدہ ہے وہ تواڈے بعد قیامت دا انتظار کرے گا، اولیاء دی جماعت آئے گی، جناب اتقیاء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، ائمہ آئیں گے، محدثین آئیں گے، سارے آ سکتے نے، پر نواں نبی آ سکتا نہیں دے آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت تے غور کرنا۔ رب العالمین دا قرآن ایک اور مقام تو سناوا، رب العالمین نے اس طرح اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل سید علیما۔ آمینہ دے لال پاک آخری نبی نے ختم نبوت دا تاج پا کے آئے نے، ختم نبوت دا جناب تاج سجا کے آئے نے، تخت ختم نبوت اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آقا پاک نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، اللہ نے دین میرے تے مکمل کر دیتا ہے۔ آمینہ دے لال نے قیامت نشانیاں بیان کر دیا، فرمایا آقا فرماندے نے لا تقوم الساعہ، وہ قیامت تو تک نہیں آئے گی جدوں تک میرے بعد 30 دجال آن گے، اللہ اللہ 30 دے قریب دجال آن گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ساریاں دا دل دماغ ساریاں دا جناب دعویٰ اے ہوئے گا اسی اللہ دے رسول ہاں، اسی اللہ دے نبی ہاں، لیکن کائنات دے لوگوں یاد رکھنا لو کان بعدی نبیون لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نواں نبی ہونا ہوندا تو میرا عمر بن گیا ہوندا۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو آمینہ دے لال اپنا نائب مدینے اندر بنا کے گیا نا، علی المرتضیٰ میرے پاک پیغمبر دے پیچھے چلے گئے، سونے میں جہاد کرنا چاہنا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا علی تینوں میں انجی مدینے اندر چھڑ کے چلا ہوا جی میں نبی موسیٰ ہارون ویر نو اپنے پیچھے چھڑ کے گیا سن، لیکن فرق صرف اینا ہے وہ پیچھو نبی اللہ نے بنایا، میرے بعد اگر نبی بننا ہوندا اے علی اللہ تینوں مدینے چ نبی بنا دیں دے۔
اللہ اللہ لیکن جے علی نبی نہیں بن سکے جے جناب عمر نبی نہیں بن سکے کعبے دے رب دی قسم پھر کائنات تے دوجا کوئی نبی بن نہیں سکدا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ان نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے یہ بھی قیامت دی نشانی دسی ہے نبی جناب دعویٰ کرنگے کہ اسی نبیاں لوگ آ کے دعوے کرنگے پر میرے بعد نواں نبی کوئی نہیں ہونا میرے بعد نواں رسول کوئی نہیں ہونا اور آئیے اگلی نشانی تے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا پاک علیہ السلام فرمان دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تترک هذه الامت سیم من سنن الاولین حتی تاتیہ تبرانی دی حدیث ایک اور حدیث پڑھا مسند البزار دے اندر ہے حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دراوی نے قال قال رسول اللہ یہ بھی قیامت دی نشانی ہے کہ میں نبی دا نام لینا تے پیار نہ درود ہی نہیں پڑھ دے یار ہر جمعے کوئی میرے کو کلوانا ضروری ہوندہ ہے تڑپ جایا کرو وہ جو کوئی نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے ملک نورانی حق انہاں دے بدعا فرمان دے وہ درود نہ پڑھن والیا رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاوے وہ جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں گھر جنت جاوے تے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون تے دعا کرتے ہیں اور درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینوں اللہ بخشے جنت تینوں نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرمانے نے قال رسول اللہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاءٍ بِذِرَاءٍ وَبَاءً بِبَاءٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ذَاتِ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمْ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أُمَّهُ لَفَعَلْتُمْ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کائنات دے لوگوں ادو تک قیامت نہیں آئے گی جدو تک میری امت یہود و نصارہ دے طریقے دے نہیں چل پائے گی اللہ اللہ جدر جدر او جان گے ادھر ادھر اے جان گے یہود و نصارہ نے اپنے اپنے دور اندر جو کیتا ہے نا یہ میری امت بھی کرے گی اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یہ بھی فرمان سچ ہو گیا اللہ ذوالجلال دی قسم لبا یہودیاں والا ساڈا جناب چہرہ یہودیاں والا اللہ اللہ غور کر دے جانا ساڈے انداز یہودیاں والے ساڈے فنکشن غیر مسلمہ والے اگر شادی ویکھ لو نا
ایک نکاح اگر وس چلے تے اے بھی سنت کر دیں سارا ہی نکاح کنجر خانے اللہ اللہ اے جناب نکاح دے موقع دے ساری شادی جناب کنجر خانے دا ماحول ہے پہلے دن تو لے کے دن رکھ لینے ہن پراتاں وجن ڈیاں نے ہن ڈھولکیاں وجن ڈیاں نے ہن جناب مہندیاں نکلن ڈیاں نے ہن جناب بینڈ واجے نہ براتاں آ رہیاں نے ایمانداری نہ دس نہ ذرا کام تو چنگے دی ابتدا کرن لگا ہے تے لا کے کنجر خان بیٹھا ہے پھر آنا جی ساڑھے کار رحمتہ نہیں ہوں دیا ساڑھے کار اندر برکتہ نہیں ہوں دیا تو کامی خرابی تو شروع کرنا ہے جی رب العالمین نے بچا دیتا ہے تے کنجر نچائی جاندہ ہے ہجڑے نچائی جاندہ ہے سنتاں دیا دعوتاں دئی جاندہ ہے وہ آپ بچے دا عقیقہ کریا کر جو سنت طریقہ ہے تے میرے پاک پیغمبر نے خوشیاں وکھائیاں لڈیاں تے پنگڑے پاندہ ہے تے جے کوئی غمی آ گئی ہے تے اوتھے بھی ون سونیاں بلتاں کر اوتھے بھی ون سونے دارے مالتے نہ کریا کر اللہ ذوالجلال دی قسم یہود و نصارہ دا طریقہ سال گرہ منائی ہوں دے نے کیک کٹ لو انج کر لو یہ سارے طریقے اسلام دے اونچی بولو یہ اسلام دے طریقے نہیں دے پاویں کوئی مولوی کرے تے پاویں کوئی عام بندہ کرے اے اسلام دا طرز نہیں فرمایا میری امت یہود و نصارہ دے طریقے دے چلے گی حتیٰ کہ اگر اس امتاں دے اندر کسی نے اپنی ماں نہ بدفعلی کیتی ہے میری امت دے اندر بھی یہ جرم پایا جائے جاؤ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو خبر آپ سن کے دیکھو تیرے اس معاشرے اندر برائی عام ہو چکی ہے اور کوئی پوچھنا والا ہی نہیں محرم رشتہ دے نال بدفعلی ہو رہی ہے غیر محرم نو نظر چوک کے ویکھنا جرم سی محرم رشتہ نہ بدفعلی ہو رہی قیامت دیاں نشانیاں پوریاں ہو رہی نے رب کو دعا کرو اللہ سانو اے فتنیاں دے دور اندر دین حنیف تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر اگے آمینہ دے لال نے فرمایا آقا فرماندے نے رب العالمین دا قرآن بھی سن لو فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ گئی ہے چاند دے دو ٹوٹے ہو گئے نے یہ بھی قیامت دی نشانی پوری ہو چکی ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے دور اندر غور فرمانا آمینہ دے لال تشریف فرمانے مکے والے آ گئے جگہ دے پیر علیہ السلام دے کول آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیو کوئی سانو نشانی وکھاؤ نا اسی پھر مسلمان ہونا ہے کوئی انج دا کام کرو جڑا دنیا تے بندہ کر سکے کوئی اجدہ کام دکھاؤ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل مکہ تزال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسالو رسول اللہ ان یریہم آیتا فاراہم انشقاق القمر بخاری دی حدیث ہے یہ نہ آکے جدو مطالبہ کیتا نا سونیا کوئی نشانی دکھاؤ جیڑی نشانی دیکھ کے اسی مسلمان ہو جائیے آمینہ دے لال نے انہوں چاند دو ٹکڑے ہندیاں دکھا دیتا ہے اللہ اللہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اور قرآن نازل ہو گیا فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ گئی ہے چاند دو اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے سرکار جیا سوہنا آیا نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے
میں آپ تے نیواں ہاں نسبت نو میری ویکھو جے دے ول 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 جے دے ول ہے میری نسبت فلکاں دا پرونا اے سرکار جے آ سوہنا آیا اے نہ آنا اے سونا انگلی ہلاندا اے چن توڑ گراندا اے سو رب دی رب دی رب دی سو رب دی اے چن فلکی میرے آقا دا کھلونا ہے یہ بھی نشانی پوری ہو گئی ہے آؤ لوگوں قیامت صرف دے ہوئے قیامت دا خیال کرو قیامت دی تیاری کرو قیامت دا جناب انتظار اور قیامت واسطے اپنے آپ نو تیار کر لو رب العالمین دے حضور پیش ہونا ہے آئیے رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت یہ کون نشانی بیان فرمائی ہے فرمایا دین دا علم عام ہو جائے گا دین دا علم تے عمل کرنا لے لبنے کوئی نہیں نشانی پوری ہو گئی ہے کہ نہیں آؤ حدیث پاک سنو آمینہ دلال نے فرمایا ان تمیم الداری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا يدخله الله هذا الدين يعز عزیز او یذل ذلیل عزا یعز اللہ بہی الاسلام وأعلہ وذلا یذل اللہ بالکفر مسند احمدی حدیث ہے آمینہ دلال نے فرمایا دین اوتو تک چلا جائے گا جتے جتے دن تے رات دا نظام چل رہا ہے کی مطلب ہے پوری دنیا تے دین پہنچے گا فرمایا کوئی کچا کارے تے اوتھے بھی پہنچے گا کوئی محل پکا تے اوتھے بھی پہنچے گا پہنچیا نہیں ہر بندے دے ہاتھے سے دین آ گیا اے پاویں 100 بیماری ہے نا یہ دے سے لیکن دین بھی پجاریا کر دے اندر لیکن اللہ کو دعا کریا کرو اللہ جہالا دے فتویاں تو محفوظ فرمائے اللہ انہاں دے مسائل تو محفوظ فرمائے کیونکہ گپا چھڑنا لے بھی بیچی بیٹھے یاد رکھو جدوں بھی دین دی گل ملے وہ یار جاندے ہو سوٹ لین واسطے تے برینڈ پوچھ دے ہو وہ بول دے نہیں وہ میرے ارگا کو بندہ 500-700 لین جاوے تے چلو جڑا لبے لے آئے جڑے بندے برینڈ پاؤں دے نے وہ جدو برینڈ ویکھ دے نے ٹون دے نے کہ نہیں تصدیق کر دے نے کہ نہیں بار کوڈ ملان دے نے کہ نہیں سکین کر دے نے کہ نہیں سارا کچھ ہی ہوندہ ہے کہ نہیں ایتھے مٹی دا پانڈا چھوٹا جا لین چل جاؤ انہوں کھڑکا وین دے نے کوئی 5-7-10 لاکھ دی کار لین چل جاؤ انہوں کھڑکا ویندے نے رنگی کتھوں ہیں نہیں رنگی تے دین جتھوں لبے لئی جاؤ وہ بولو یہ کوئی چول منڈی دے نے پلیٹا پر لئی جاؤ نا میں تو آنو دین دے حوالے نال غیرت دا درس دینا چاہنا کہ دین بارے غیرت مند ہو جاؤ جدو کوئی دین دی گل کرے انہوں کہنا ہے ادھے پیچھے دلیل یا قرآن دی دکھا یا آمینہ دلال دی زبان دی دکھا ادھے تو اگے دین اوچی بولو ادھے تو اگے دین نہیں الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
آمینہ دے لال تے دین مکمل ہو چکا ہے. جدوں بھی کوئی دین دی گل کرے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہر امام دی گل میرے سر متھے دے, ہر محدث دی گل میرے سر اکھاں دے, ہر مولوی دی گل میرے دل تے کلیجے تے میرے گلے دا ہار ہے, ہر مفتی دا فتویٰ میرے سر دا تاج ہے. لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم منیا او ہو جائے گا جیڑا رب دے قرآن دے مطابق ہے, آقا دی زبان دے مطابق ہے. او دے تو ادے پر دین نہیں منیا جائے گا. ایویں کہانیاں نہ سنیا کر, نہ سنایا کر, ایویں کسے کہانیاں دے مگر نہ جایا کر. یہ رب دی قسم دین نہیں ہو, یہ دین نہیں ہو. دین رب دے قرآن دا نام ہے, دین مصطفیٰ دی سچی تے سچی زبان دا نام ہے. اور صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیتے نے. ابو بکر و عمر و عثمان و علی, طلحہ و زبیر, سعد و سعید, حسن و حسین, میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, سارے صحابہ نے دین تے عمل کر کے دکھایا ہے. وہ دین نو اپنا لے, اس دین نو کلیجے لا لے. آمینہ دے لال نے فرمایا دین گھر گھر پہنچ جائے گا, لیکن اس دین دی وجہ تو اللہ بہت سارے لوکاں نو عزت دے گا. اس دین دی وجہ تو بہت سارے لوگ ذلیل ہو جان گے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخرین. اس قرآن دی وجہ تو اللہ بہت سارے لوگاں نو عزت دیں گے, بہت سارے قوماں نو عزت دیں گے. اس قرآن دی وجہ تو بہت سارے لوگ ذلیل ہوں گے. اللہ دے نبی دی سمجھ گل کوئی نہیں آئی, قرآن دی وجہ تو ذلت کی ہے. فرمایا قرآن تے پڑھی جاندے نے, قرآن تے عمل کوئی نہیں کردے. قرآن تے پڑھی جاندے نے پر قرآن دے احکامات دیاں تجھیاں اڑاندے نے. قرآن نو رب دی کتاب بھی ماندے نے, پھر قرآن دیاں تلاوتاں کیوں نہیں کرتے. قرآن نو رب دا قرآن بھی ماندے نے, پھر ایدے تے غور و خوض کیوں نہیں کرتے, ایدہ ترجمہ کیوں نہیں پڑھ دے, ایدے مطابق زندگی کیوں نہیں گزار دے. یہی ضلالت دا سبب ہے, یہی تباہی دا سبب ہے, یہی جناب گمراہی دا سبب ہے. آؤ لوگوں قرآن پاک نو سینے لا لو, قرآن پڑھیا کر, قرآن دا ترجمہ سمجھیا کر, قرآن پاک تے عمل کریا کر. آمینہ دلال دی حدیث پاک پڑھیا کر. اللہ اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ہاں نبی دی ذات بھی آخری من لے, نبی دی بات بھی آخری من لے, نبی نو تاجدار ختم نبوت بھی من لے. آمینہ دلال نو سپریم پاور بھی من لے, سپریم طاقت اللہ دی طرف و سپریم فتوہ تے سپریم فیصلہ میرے پیغمبر دا من لے. اور اتے طاقت میرے رب دی ہے, سپریم طاقت میرے اللہ دی, سپریم بات میرے مصطفیٰ دی ہے جو آمینہ دلال نے دسے ہے. اسی تے قرآن بھی اونا منے ہے جنہ میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا. اسی دین اونا منے ہے جنہ آمینہ دے لال نے دسیا. کعبے دے رب دی قسمیں نماز وہی نماز ہے اول تو آخر جو میرے مصطفیٰ نے دسی ہے. روزہ وہی روزہ ہے جو میرے مصطفیٰ دی زبان تو ملیا. زکاة وہ زکاة ہے جو میرے مصطفیٰ دی زبان تو ملی. جہاد وہ جہاد ہے جو میرے مصطفیٰ دی زبان تو ملیا. جینا وہ جینا ہے جو میرے پیغمبر دی زبان تو ملیا. مرنا وہ مرنا ہے جو میرے مصطفیٰ دی زبان جو. جینا مرنا ہے تے مصطفیٰ دے اصول تے نہیں تے سارا کو جی فضول تے بیکار. آقا پاک دی زبان تو دین جو نکلے انہوں مان لے. اللہ دی قسم رب عزتاں تے نال بہاراں پیدا کرے. آؤ غور کرنا. آمینہ دلال نے فرمایا پر اگلی گل لے وے
حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے قال قال رسول اللہ، گونج پا دیو، صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا. یار تسی کنے خوش نصیب ہو، اللہ پاک دی قسمیں اے زبان تے حبیب الرحمان دی ہے، خطبہ تے میں دینا پیا ہاں، پر ایک ایک کلمہ تے جملہ وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں جو میری مصطفیٰ دی زبان جو نکلے. صحابہ بیٹھے ہونگے، آقا فرما رہے ہونگے کہ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غریبا. سونیا تیرا لہجہ کی ہوئے گا، تیرا انداز کی ہوئے گا، اللہ پاک دی قسمیں شاید دے ڈرامہ دے ڈرام ہوئے، میں مصطفیٰ دے لہجے تو قربان کر دیں. آقا دے مکھڑا پاک جو حدیث بیان کرنے والے جناب الفاظ دی خوشبو تو میں کائنات دے گل و گلزار قربان کر دیا. آمینہ دے لال پاک فرما رہے ہونگے اے تے انداز میرا ہے نا، پر الفاظ میرے مصطفیٰ دے نے. بَدَأَ الْإِسْلَامُ غریبا وَدَأَ الْإِسْلَامُ غریبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غریبا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. اسلام جدوں آیا نا دنیا دے اجنبی حالت ہے، اے جدوں اسلام والیاں نوں لوگ ویندے نے اجنبیت دے نال اے کی کرن ڈے نے، اے کی کرن ڈے نے، تے فرمایا ان قریب وہ وقت ہونا ہے قیامت تو پہلے جدوں دوبارہ اسلام دے منن والے اجنبی ہو جائے. اور یہ وقت آنا نہیں آ گیا ہے، نہیں نا یقین کتے شادی دے موقع تے بیٹھے ہیں کھانا کھلن لگا ہوئے یا کتے جناب منگنی تے دن پاؤن لگے ہیں کوئی گل بات کر دیا پرے پنچایت چوں اذان ہوئے نا ان کے میں آیا نماز پڑھ اور بہ جا پانی لینی ہے کی ہونا کہنا ہے اور بہ جا یار 10 منٹ کی ہو گیا نماز پڑھ آندے ہو کہ نہیں وہ بولو تو صحیح تے جڑا پڑھن چلا ہونا وہ بہ جا ایڈا تو حاجی کی ہو گیا. اچھا شرمندہ نہ پڑھنے والے نے ہونا سی وہ پڑھنے والا ہوتا ہے. یہ کی ہے اجنبیت نہیں. آج تجربہ کر لو کوئی دلہن تیار کر کے بٹھائی ہوئے زور دا ٹائم ہو جائے وہ کہے میں وضو کرنا جب پوری جاننا دوالے ہو گئی. وہ کبھی اصل دی نماز پڑھنی ہے جو سگی ماں سگا پیو بہن پر وہ کی ہو گیا تینوں یہ نہیں ویکھدے بھی سانوں کچھ ہو گیا یہ نہیں ویکھدے کہ یہ تینوں کی ہو گیا یہ اجنبیت نہیں. فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ جن نے اس موقع دا مذاق چل کے جا کے اپنا دین دا کم کر لیا نبی پاک نے فرمایا انہوں میرے لو ایڈوانس مبارک دے دے. جدو آقا مبارک دے نا یہ جنت دی مبارک ہوں دی. اور آمینہ دے لال نے فرمایا ان قریب وہ وقت آئے گا قیامت تو پہلے رزق بڑا ہوئے گا پر رزق سے برکت نہیں ہوئے گی. پیسیاں دی ریل پیل بڑی ہے. اللہ جاندا ہے پہلو پائیا دودھ نہ پورا ٹبر چاہ بنا کے پیندا سی تے ہن بھی بابے آندے نے او دور برکت والا سی. ہن 5-5 کلو دودھ لیندے نے تے برکت اے اودوں روپیے چ مہینہ کر لਈਦਾ سی نہ کوئی اے سی نہ کوئی پکھا نہ کوئی لائٹ. ہن ہر گھر اے سی بھی لگا ہے پکھے لائٹاں موٹر سائیکلاں گڈیاں کاراں دودھ گوشت کتے گوشت سال چھمائی پکانا تے او دور ادوں ہجے بھی چنگا آندے نہیں. یقین کیوں ہن بے برکتی بڑی. کدی پھل کتے چنگے گھراں سی آوندا سی ہن پاویں جڑا مرضی 200 دے کلو سیب لے جائے تے ریڑیاں انج لگیاں نے جویں منڈی دا اور حال بھی ہے کوئی ایڈا مہنگا نہیں لیکن برکت ایک قیامت دی نشانی ہے. اور آمینہ دے لال پاک نے فرمایا مرد گھٹ جان گے عورتاں ود جان گیاں. اے بھی
قیامت دی نشانی ہے۔ تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا انیاں عورتاں دی کثرت ہوئے گی 50 عورتاں تے ایک بندہ ہوئے، اونا دی عیالت داری پالن پرورش کرنا والا، اور ایک قیامت دی نشانیاں دن بدن پوریاں ہو رہی ہیں، دن بدن اگے کام جاندہ پہ ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ قیامت دے آن تو پہلے قیامت دی تیاری نصیب، انشاءاللہ بإذن اللہ اگلے خطبہ جمعہ تو قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں وہ انشاءاللہ شروع کرانگے۔ اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی